خروج بصنعہ، خروج بصنعہ، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اور صنعہ کا مطلب ہے اپنے عمل سے، یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جو منافی نماز ہو، اس سے آدمی نماز سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب نماز مکمل ہو گئی ہے تو نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل تو کرنا پڑے گا نا، تو وہ ایسا عمل ہوگا جس سے نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، تو اس نکلنے کے لیے ہمیں لفظ سلام کہنا واجب ہوتا ہے۔ حالانکہ سلام جو ہے اگر ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہو کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے السلام علیکم کر دے، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کلام ہے، بات کرنا ہے، اور بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ابھی ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے تو کیسے توڑیں نماز کو؟ باتیں کر کے توڑو، اور وہ بات کیا ہے؟ سلام کر لو۔ تو برابر میں جو بیٹھا ہوتا ہے مقتدی، اس کو سلام کرنے کی نیت سے کرتے ہیں، امام کو سلام کرنے کی نیت سے سلام کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے جو اطراف میں ہوتے ہیں ان سب کی نیت سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کے ذریعے سے ہم نماز سے باہر نکلتے ہیں۔ تو اصل فرض کیا ہے؟ خروج، یہ ہے فرض، اور یہ لفظ، اس لفظ سے باہر نکلنا ہے، یہ واجب ہے۔ اب اس فرق کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں۔ لہٰذا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آخر میں نماز اس کی مکمل ہو گئی، اب وہ نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف لفظ سلام کہنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ نکلا یا نہیں نکلا نماز سے؟ نکل گیا تو فرض پورا ہو گیا، اور لفظ سلام سے نکلنے کا کہا تھا تو واجب بھی پورا کر لیا، لہٰذا نماز بالکل درست ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ لفظ سلام کی جگہ کوئی اور لفظ لے آئے تو فرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسے برابر میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آخر میں کہتے ہیں کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو بتاؤ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی، کیونکہ نکلنا ضروری تھا، اور نکلنے کے لیے اس نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ لیکن ترک کیا ہوا ہے؟ لفظ سلام آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے حالات پوچھ لیے تو نماز سے تو نکل گئے، اور آخر میں ہی کیا ہے تو نماز ہو گئی آپ کی، لیکن واجب کے ترک کی وجہ سے یہ نماز واجب الاعادہ ہو گئی۔ تو دونوں کو فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے اتحیات میں، وہ قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے اور اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو خالی بیٹھ گیا اور اتحیات نہیں پڑھی تو فرض پورا ہو گیا، واجب ترک ہوا۔ اسی طرح سے یہاں پر نکلنا فرض ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اور نکلنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ سلام۔ تو نکلنے کے لیے سینکڑوں لفظ ہو سکتے ہیں، سینکڑوں حرکات ہو سکتی ہیں۔ ایک اور آپ مثال سے آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، بالکل اینڈ پر آ گیا اور سلام نہیں پھیر رہا اور چلنا شروع کر دیا، جان بوجھ کے وہ پوری ہو گئی نا، میں چل کے نکل رہا ہوں، نماز کو ختم کر رہا ہوں، تو فرض ادا ہو گیا یا نہیں؟ اپنے عمل سے نماز سے نکلا، فرض ادا ہو گیا، لیکن کیسے نکلنا تھا؟ چل کے نہیں نکلنا تھا، سلام کا لفظ بول کر نکلنا واجب تھا، تو فرض پورا کر لیا، واجب ترک کر دیا، تو نماز ہو گئی لیکن واجب الاعادہ ہو گئی۔ تو ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسے کرتا نہیں ہے، لیکن جب ہم کوئی چیز سیکھیں تو اس کو پورے اچھی طریقے سے سیکھیں کہ کس شے کا شریعت میں کیا درجہ اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کیونکہ جب آپ کو شرعی حیثیتیں پہلے بھی بتائی تھیں کہ فرض اگر ترک ہو جائے تو عبادت ختم، واجب ترک ہو جائے تو عبادت باقی رہتی ہے لیکن اس میں خرابی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو سجدہ سہو سے یا اعادے سے اس نقص کو دور کر لیتے ہیں۔ اگر سنت مبارکہ ترک ہو جائے تو پھر اس میں نقص پیدا نہیں ہوتا بلکہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اب جب آپ یہ ہر چیز کو جانتے ہوں گے تو آپ یہ جواب دے سکیں گے کہ نماز پر کیا فرق پڑا، ٹوٹ گئی یا نقص واقع ہوا یا ثواب میں کمی ہوئی۔ اگر کوئی شخص یہ جو تکبیرات انتقال ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں جا رہی ہے، اللہ اکبر جو کہہ رہا ہے یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہنا، تو یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی نے یہ اللہ اکبر تکبیرات نہ کہیں اور نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ فرض نہیں ہے لہٰذا یہ چھوڑنے سے نماز ٹوٹی نہیں، یہ واجب نہیں ہے لہٰذا چھوڑنے کی وجہ سے
نماز میں کوئی نقص بھی پیدا نہیں ہوا. یہ سنت کریمہ ہے، لہٰذا سنت کریمہ چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہو گئی. چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات نہیں خیال رہتا ہے اور وہ چلا گیا رکوع میں اور اللہ اکبر نہیں کہا، بعد میں آیا کہ یار اللہ اکبر تو نہیں کہا میں نے. تو اب اس کو اسی وقت فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہوا، کیا فرق کیا پڑا. تو پتہ چلا وہ نماز ہی توڑ دی اس نے کہ اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو غلط ہے نا، نماز اس کو توڑنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ نماز ہی میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تو وہ اچھی بھلی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز ٹوٹنے والا عمل بھی نہیں ہوا اور لا علمی میں نماز توڑ دی، اس سے تو ٹوٹ گئی میں دوبارہ پڑھتا ہوں. تو اس لیے ہر چیز کو جب آپ اپنے اپنے مقام پر رکھتے ہیں تو صحیح اور درست وقت میں آپ درست فیصلہ کر سکتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا خیال ضروری ہے. تو اپنے عمل کے ذریعے سے باہر نکلنا، اور نماز کا کہ باہر نکلنے کے لیے لفظ سلام کا استعمال کرنا واجب ہے.